بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا وائس آف جرمنی کا اردو پروگرام ہم پھر برلن سے پیش کر رہے ہیں، جہاں ہم یہاں کی ادبی سرگرمیوں اور شاعری پر مکرم حنیف تمنا صاحب کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ 90 کی دہائی میں یہاں جب پہلا مشاعرہ میں نے اٹینڈ کیا تو اس وقت عارف نقوی صاحب اور رشی خان صاحب دو شاعر یہاں ادبی سرگرمیوں کو لے کر ساتھ چل رہے تھے، اور اس وقت عارف نقوی صاحب نے غالب کی 100 سالہ برسی منائی، اور جس میں فرینکفرٹ سے بھی بعض لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے۔ اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اور شعراء اور ادیب شامل ہوتے رہے، جن میں حنیف تمنا صاحب بھی ہیں، عشرت معین بھی ہے، ظہیر غزالی بھی ہے، اور ظہیر انور اور سرور غزالی۔ یہ اب تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے شاعر ہیں، اور بہرحال انہی کے دم سے جرمنی کی جو برلن کی ادبی محفلیں جو ہیں وہ قائم ہیں۔ تو آج میں نے مکرم حنیف تمنا صاحب سے درخواست کی تھی کہ ہم ان کے ساتھ برلن میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم برلن۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تمنا صاحب، آپ نے پہلا شعر کس عمر میں کہا؟ پہلا شعر، پہلی کوشش، وہ کوشش اس وقت میں تیسری کلاس میں تھا جب یہ میں نے پہلی دفعہ کوشش کی۔ وہ عجیب واقعہ ہے کہ مجھے ایک مرغے نے شاعر بنایا۔ وہ ایسا کہ بچوں کی دنیا ایک رسالہ تھا، کیونکہ میں اس مطالعہ شروع سے ہی ہر بچوں کا جو بھی ڈائجسٹ رسالہ تھا وہ میں پڑھا کرتا تھا۔ تو اس میں ایک نظم تھی بچوں کی دنیا میں، مرغا۔ تو میں نے پڑھی تو میں نظم ایسے پڑھی جاتی ہے، یہ پہلا مصرع، دوسرا مصرع، تیسرا۔ میں اس کو ایسے کہانی کی صورت میں پڑھ رہا ہوں، مزہ نہیں آ رہا۔ تو بھائی میرے پاس کھڑے تھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں کہا یہ کہانی پڑھ رہا ہوں۔ یہ کہانی نہیں، یہ نظم ہے، اس کو ایسے پڑھو۔ جب میں نے ایسے پڑھا تو وہ قافیے ملنا شروع ہوئے آپس میں، تو پھر مجھے اس کا بڑا ایک لطف آیا پڑھنے میں۔ میں کہا یہ تو میں بھی ایسے ٹرائی کروں گا، کوشش کروں گا لکھنے کی۔ بس تب سے میں نے وہ کوشش کی، اور پہلا کیا لکھا یہ تو مجھے نہیں، ہاں ابتدائی جو ہے اسکول ٹائم میں کچھ شعر ایسے، کروں گا میں اپنے وطن میں سویرا، جہاں میں نے ڈالا ہے اپنا بسیرا، اٹھائے گا میرے وطن پر جو ہاتھ، رہے گا نہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ۔ اس طرح کی نا بس قافیے میں لانا شروع کیے۔ تو ہوتے ہوتے بس وہ کوشش خدا تعالیٰ کی ایک دین بھی تھی، تو ظاہر ہے اس کو پھر پالش کیا اس اللہ تعالیٰ کی مدد سے، چلتے گئے۔ پھر ماحول ایسا ہمیں میسر ہوا کہ ہر سال اقبال ڈے پر سیالکوٹ میں آل پاکستان مشاعرہ ہوا کرتا، منعقد ہوتا تھا۔ اس کا سدائی صاحب میرے استاد بھی تھے، تو اس میں ہر جو ٹاپ ہمارے شعراء ہیں ان کو سننے کا موقع ملا۔ صرف 2 شعراء جو ہیں انہیں میں نہیں سن سکا، نہ وہ کبھی آئے اس مشاعرے میں، ایک فیض احمد فیض اور دوسرے احمد فراز۔ ان کے علاوہ ہر شاعر وہاں باقاعدگی سے ہر سال تشریف لاتے تھے اور ہم انہیں سنتے تھے۔ آپ نے بڑی عجیب بات بتائی، ورنہ فیض صاحب تو خود سیالکوٹ کے رہنے والے تھے، بالکل، اور سیالکوٹ کا نام جن لوگوں سے زندہ ہے ان میں فیض صاحب کا نام بھی ہے، اور عجیب بات ہے کہ وہ فیض وہاں انہوں نے مشاعرہ نہیں پڑھا۔ بس دیکھ لیں، یہ کوئی ایک اتفاق ایسا ہے، ہمیں شاید ان کو سننا ہمارے نصیب میں نہیں تھا، ان کو ملنا ہمارے نصیب میں نہیں تھا۔ اس کے بعد بڑے بڑے شعراء جو ہیں سب، سید عبدالحمید آدم، ثاقب زیروی صاحب، عابد علی، ناصر کاظمی، احمد عقیل روبی، کشور ناہید، جو بھی تھے، بسم صابری، ٹوٹلی منیر نیازی، سب شعراء کو سنا ہوا ہم نے۔ لیکن پھر ایک دفعہ 72 میں غالباً وہ آخری مشاعرہ تھا ناصر کاظمی کا، جہاں سے 71 72 کے سیدھے، تو اس میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا۔ تو یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ اس سے 1 سال قبل ہمارے دوستوں نے، کیونکہ سدائی صاحب، اسغر سدائی صاحب نظامت کیا کرتے تھے، سب کچھ وہی پروگرام ارینج کرتے تھے، انہوں نے کہا جاؤ میرے ایک دوست کو بولا کہ سدائی صاحب کو حنیف کا نام دے کے آؤ۔ وہ گیا، نام دے کے آیا، واپس آ کہتا ایک غزل مجھے بھی دو۔ میں کیوں؟ میں اپنا نام بھی دے آیا ہوں۔ تو وہ شاعر نہیں تھا کچھ بھی، ویسا میں نے ایک غزل اسے دے دی، میں چلو یہ پڑھ لینا۔
اسے بلایا، وہ اس نے غزل پڑھی، خوب داد لے کے گیا. وہ بڑی پرانی تھی ایک، وہ تو کسی کتاب میں بھی میں نے نہیں شامل کی. لال ہزاروں کی بات کرتے ہو، کن بہاروں کی بات کرتے ہو، اب تو گلوی مثال شعلہ ہیں، تم شراروں کی بات کرتے ہو. تو بہرحال اچھی، لیکن میں انتظار کر رہا ہوں، مجھے نہیں بلایا. مشاعرہ بھی ختم ہو گیا، میں بیٹھا رہا. تو سدائی صاحب ہمیشہ ہمارے سامنے ڈاکٹر سید حسن صاحب تھے، ان کے بڑے عزیز دوست تھے وہ، تو ہر شام وہاں تشریف لایا کرتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب کے بھانجے ہیں سید واسع کرش، انہوں نے کہا انکل آپ نے حنیف کو کیوں نہیں بلایا؟ تو وہ سدائی صاحب نے کہا جی ابھی یہ بچہ ہے، لکھ رہا ہے، نوجوان، ابھی لکھنے دو اسے. تو انہوں نے کہا وہ دیکھا آپ شناز شازی غزل پڑھ کے گئے؟ ہاں. تو دیکھا وہ کتنی داد لے کے گیا. انہوں نے کہا وہ شاعر کب ہے انکل؟ وہ حنیف کی غزل ہی پڑھ کے گیا ہے. اچھا. تو میں گھر بیٹھا ہوا تھا، اس میں چھوٹا ڈاکٹر صاحب کا ایک اور بھانجا وہ آیا، آ جائیں انکل، اے بھائی اپنا دیوان لے کے آ جائیں، سدائی صاحب بلا رہے ہیں. میں لے چلا گیا ادھر سامنے. تو ہاں بیٹا سناؤ کچھ. میں نے ایک غزل سنائی اس وقت دی. وہ بہرحال تیرے دامن میں جو لاچار نظر آتے ہیں، جنگ میں برسر پیکار نظر آتے ہیں. تو کافی لمبی غزل تھی. تو یہ سن کے بولے ہاں چل ٹھیک ہے لیکن مطلع میں تھوڑی سی تبدیلی کر لو. سب نے کہا کیا؟ وہ لکھو کہ تیرے دامن میں جو لاچار نظر آتے ہیں، تیرے دامن میں جو لاچار نظر آتے ہیں، اس کو کرو تیرے دامن میں جو دو چار نظر آتے ہیں، جنگ میں برسر پیکار نظر تو پھر اس کے بعد بہرحال انہوں نے کہا بیٹا لکھتے رہو، مجھے دکھاتے رہا کرو. میں دکھاتا رہا سب کچھ. انہوں نے کہا دیکھو سیالکوٹ میں تم جیسے نوجوان جو ہے نا، ان میں تم جیسا لکھنے والا کوئی نہیں ہے، لکھتے رہو اور مجھے دکھاتے رہو. تو پھر اگلے سال مشاعرے میں انہوں نے مجھے بلا لیا. تو وہاں میں نے وہ نظم سنائی پہلی دفعہ، تصویر شہر، ادھر بھی سنا چکا ہوں، کافی طویل نظم ہے. یہ رم جم سینما میں مشاعرہ ہوا تھا، تو اس کے سٹیج پہ سارے شعراء تشریف فرما تھے، ٹولیوں میں. آپ کی لائف کا پہلا مشاعرہ؟ پہلا مشاعرہ جو بڑا مشاعرہ. ویسے تو نیشنل سینٹر میں یا کالجز میں ادھر وہ پڑھتا رہتا تھا میں. وہ جو ایک قومی لیول کا جو مشاعرہ تھا وہ پہلا مشاعرہ تھا. تو وہ نظم سنا کے جب میں سٹیج سے نیچے اتر لگا ہوں تو وہ کرسیوں پہ یہ گروپ منیر نیازی مرحوم، کشور نحید، بسمل صابری، احمد عقیل روبی اور 4-5 یہ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں گزرا منیر نیازی کے پاس سے گزرنا پڑا. تو انہوں نے ایسے میری کلائی پکڑ لی ایک دم ایسے کھینچ کے، بیٹا خود لکھتے ہو؟ میں نے کہا جی کبھی آپ سے لکھوانے آئے ہوں. تو ایسے سارے کہہ لگا کہ ہنس پڑے گا. اب نہیں مان کے شاعر ہو، کیا نام ہے، کیا تخلص ہے، بتایا. بیٹا کبھی لاہور آنا، خوب جمے گی اپنی، خوب جمے گی. وہ دور ایسا تھا، پڑھا سنا ختم. تو یہ اس کا ذکر جو ہے نا وہ مضمون لکھا ہے، کتاب میں بھی شامل ہے، پہلی کتاب ہوا سے پہلے میں احمد عقیل روبی کا. تو انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کاکا تیری غزل چنگی ہے، تو شعر کیا کرتا، ایسے انہوں نے لکھا ہوا ہے کتاب میں. تو بہرحال یہ ایک ایسا. لیکن باقی لائف منیر نیازی صاحب کی پھر آپ ان کے پاس نہیں ملاقات ہی اختیار کی ہے؟ ہوئی نہیں ملاقات. اس کے بعد میں جرمنی آ گیا ہوں 77 میں. تو کچھ سیاست میں الجھے رہے بس، کیونکہ نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن سیالکوٹ کا میں سیالکوٹ میں بانی تھا، اس کا میں چیف آرگنائزر رہا، پھر اس کا میں پریزیڈنٹ رہا ہوں، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ. پورے ڈسٹرکٹ میں اسے آرگنائز کیا، کافی سرگرمیاں. حتیٰ کہ پیپلز پارٹی جو تھی، ظاہر اس سے بھی ہمارے اختلافات ہو گئے. پیپلز پارٹی ہمارے علاوہ چل نہیں سکتی تھی. وہ جمعیت اسلامی جمعیت طلبہ، اس کو ہم نے ویسا ہی واش آؤٹ کر دیا تھا کالجز سے. صرف ایک لڑکا ان کا سیکریٹری ہوا ہے ہمارے کالج میں، اکرام الحق قریشی تھا، وہی پریزیڈنٹ ہوا ہے. لیکن اس کا اپنا اخلاق تھا جس کی وجہ سے ہو گیا. ورنہ ہم پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ پینل اناؤنس کر کے ہم نے الیکشن لڑے ہیں کالجز کے. آپ کا جو جوانی کا دور ہے، جب آپ نے شاعری شروع کی ہے، اس وقت آپ کس شاعر سے متاثر ہوئے؟ سب سے پہلے میں متاثر تھا ایک سہیل لدھیانوی سے، اور دوسرے یہ ہمارے سید عبدالحمید ادم، ان سے بہت متاثر تھا میں.
اور اس کے بعد پھر جو وقت کے ساتھ پھر فیض کو پڑھنا شروع میں تو نہ فیض ہمیں سمجھ میں آئے، نہ غالب سمجھ میں آئے، نہ اقبال سمجھ، کچھ سادہ شعر ان کے ٹھیک ہے، لیکن جب سمجھنا شروع کیا تو پھر فیض اور غالب جو غزل میں اب آئے ہوں پہلے، ورنہ میں زیادہ تر شاعری میری جو ہے وہ نظم پہ ہے۔ آپ نے عدم اور ساحل الجھانوی سے متاثر ہونے کا ذکر کیا، تو عدم کو تو آپ نے یقین ملے ہوں گے یا ان کے ساتھ؟ جی پڑھے بھی، ملے بھی، کافی دفعہ انہیں سنا، لیکن سار کو تو آپ نے شاید پڑھا ہی ہوگا۔ پڑھا ہی ہے صرف۔ پڑھا ہی ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے کہ جب میں نے یہ پہلی کتاب کی رونمائی ہوئی ہے تو اس میں شہزاد احمد صاحب بیٹھے ہوئے تھے ادھر ایک سائڈ پہ، ابھی لوگ آ رہے تھے تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہنے لگے حنیف یہ بتاؤ تم نے کس کس شاعر کو پڑھا ہے؟ میں نے کہا اگر آپ یہ پوچھیں میں نے کسے نہیں پڑھا تو شاید میرے لیے آسانی ہوگی۔ کہنے نہیں، ہماری ایک روایت ہے کہ ہم ایک مماثلت ڈھونڈتے ہیں، میں وہ تمہاری مماثلت تلاش کر رہا ہوں لیکن مجھے کوئی مماثلت مل نہیں رہی، تمہارا سارا کلام جو ہے وہ کلاسیکل کلام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کلاسک جو ہے تمہاری اپنی ہے، یہ کسی اور شاعر سے تمہارا کوئی موازنہ میں نہیں کر سکتا، یہ ٹوٹلی تمہاری اپنی کلاسک ہے، اس میں بہت سی تراکیب ہیں جو میں نے آج تک نہیں پڑھی، وہ تمہاری اپنی ایجاد کردہ ہے، تمہاری تراکیب ہیں، بہت خوبصورت ہے۔ تو وہ نظم میں نے وہاں ایک سنائی تھی، کیونکہ یہ اس کے بعد خطبہ صدارت میں شہزاد احمد صاحب نے ذکر کیا کہ یہ جو نظم آپ نے سنی ہے تمنا سے، یہ دراصل ایک شکوہ ہے، اس سے پہلے ایک شکوہ اقبال نے لکھا تھا اور اس کے بعد یہ دوسرا شکوہ حنیف تمنا نے لکھا ہے، اور مجھے انتظار رہے گا کہ کوئی اس کا جواب بھی لکھے۔ وہ نظم تھی کلیجہ منہ کو آتا ہے، اس کا تھوڑا سا میں ابتدائیہ حمدیہ اشعار ہے کہ میرا ایمان ہے مولا، تو رب العالمی ہے، قادر مطلق ہے، خالق ہے، ولی بھی تو ہے، والی بھی تو، اول بھی ہے، آخر بھی ہے، تو ہی مالک روز جزا روز سزا مولا، تیرے ہی معجزے ہیں سب، جو حاضر ہے جو غائب ہے، نظام ہر نفس تیرے ہی الطاف و کرم سے ہے، یہ دنیا بھی تو اے مولا ہے تیرے خامہ اعجاز سے ٹپکا ہوا قطرہ، جو قطرہ ابتدا میں صرف ایک قرۂ آتش تھا کہ جس کی سطح پر دامن میں وجود زندگی ناپید و ناممکن تھا اے مولا۔ اسی طرح وہ کافی طویل نظم ہے، تو اس کے لیے تو مجھے زبانی یاد بھی نہیں ہے اتنی، تو میں بیچ میں سے سنانے پڑیں۔ یہ کتاب کا نام کیا تھا اس کی آپ کی؟ یہ ہوا سے پہلے پہلی کتاب تھی، یہ 2009 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کی تو شاید تقریباً رونمائی فرینکفرٹ میں بھی ہوئی تھی۔ فرینکفرٹ میں بھی ہوئی اور پاکستان میں بھی پیلاک میں ڈاکٹر سغرا صدف وغیرہ اور دوسرے انہوں نے، فرینکفرٹ میں تو میں یاد ہے اردو جرمن سوسائٹی نے کروائی تھی۔ لیکن بالکل، لاہور میں کون کون اس میں شامل ہوا ہے؟ لاہور میں جو صدارت کی تھی اس کی وہ شہزاد احمد تھے، مضامین سید اصغر ندیم سید صاحب نے، احمد عقیل روبی، پھر ڈاکٹر کیا نام تھا سلیم اختر صاحب، اور ان میں تھے وہ کیا نام تھا رخسانہ نور، اور اس کے علاوہ اور بھی ایک دو تھے، اب وہ نام میرے ذہن میں نہیں آیا۔ کافی بہرحال اچھا تھا وہ پروگرام، بڑی پذیرائی ملی اس میں مجھے ان اساتذہ سے، خاص طور سے شہزاد احمد صاحب، اصغر ندیم سید اور یہ ڈاکٹر سلیم اختر۔ جرمنی آپ کس سن میں آئے تھے؟ جرمنی میں آیا ہوں 1977 میں، 1977 میں۔ 77 میں؟ ہاں سر، اب تقریباً 23 سال ہو چکے ہیں مجھے، 43 سال ہو گیا۔ اس کتاب کے اندر مطلب جرمنی میں کلام کا ہے وہ بھی شامل ہے؟ ہاں نہیں، جو ابتدائی کلام تو میں نے شامل کیا ہی نہیں کسی کتاب میں، یہ سارا کلام وہی ہے جو میں نے ادھر جرمنی میں آ کے لکھا ہے، کیونکہ پہلے 2-3 میری ڈائریز تھیں وہ کہیں کھو گئیں، کہیں سفر میں کھو گئی، کہیں ٹرین میں رہے، کوئی ایسے ہی بس ہوتا رہا میرے ساتھ۔ تو اب میں نے جب سے کمپیوٹر پہ لکھنا شروع کیا 2 دفعہ ایسا ہوا کہ ایسا وائرس آیا اس نے سب کچھ اڑا کے رکھ دیا، اس میں بڑی غزلیں نظمیں بھی میری گئیں، یاد تھی تھوڑی بہت، پھر اکٹھی کی، پھر ان کو مکمل کیا، جو 4 شعر یاد ہے 3-4 اور لکھے، ان کو غزلوں کو مکمل کیا، ایسے ہوتا رہا۔ تو
کلام بہت کھویا بہت ہے میں نے۔ جو مشاعرے میں ہم نے آپ کو سنا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ جہاں نظم آتی ہے وہاں آپ کا ایک ردم ہے، ایک تسلسل ہے اس کے اندر، جو آپ اور آپ کو نظم سے زیادہ متاثر ہے نظم ابتدائی شاعری میری ہے ہی نظم کی، تو میری نظمیں بھی اتنی طویل ہیں، وہ یہ کیا کہ جب میں لکھتا ہوں تو ایک وجد کا عالم ہوتا ہے، میں اس میں ڈوب جاتا ہوں، پھر نظم جو ہے اس میں ایک مضمون اور اس کا تسلسل جو ہے نا وہی اس کی جان ہے۔ اگر آپ تسلسل ٹوٹ جائے آپ کا نظم میں تو وہ نظم نہیں رہتی۔ نظم کو ایک تسلسل کے ساتھ لکھنا، اس کا ربط نہ ٹوٹنے پائے اور اینڈ تک اس کو آخر تک لے کے جانا، یہ اصل نظم کا حسن ہے۔ کوئی ایسی نظم پیش کریں جس کو آپ کو بہت زیادہ داد ملی ہو یا آپ خود اس سے بہت زیادہ مطمئن ہو؟ کافی نظمیں ہیں میری، میں آپ کو اگر نظم کی فرمائش تو اس میں دیکھ لیتا ہوں، دیکھو کہ نظمیں میری طویل بہت ہیں اس لیے نا۔ کوئی بند ایک سنا دیں اس میں ہاں میں چلیں آپ کو ناظرین کے لیے کہ بھی ان کو ٹھیک ہے۔ تعارف ہو جائے آپ کی شاعری کو۔ وطن کے حوالے سے آپ نے بہت اچھی نظم باز کی۔ ہاں وہی میں دیکھ رہا ہوں، چلیں یہ ایک فرض اور محبت سامنے آ رہی ہے 93 میں، 93 پہ، ہاں فرض اور محبت، یہ بھی میں فرینکفرٹ میں سنا چکا ہوں۔ ہے ریا ہنر جفا مہر وفا عذر قہر، اب کے بدلی کچھ عجب سی ہیں روایات وطن، غم دوراں سے بکھر جاتی ہیں جس کی زلفیں، یا ہوائیں بھی اڑاتی ہیں اسی کا دامن، جب رقم فردہ کرے گا یہ فسانۂ چمن، لکھے گا کس نے شب رنج و علم کاٹی ہے، کس کے اجداد نے نفرت کی تخم ریزی کی، اور کس کی اولاد نے یہ فصل ستم کاٹی ہے، حبس آلود ہے جب تک یہ فضائے گلشن، جب تلک پیرہن گل میں تپش باقی ہے، جب تلک دل کے شگوفوں سے دھواں اٹھتا ہے، سرکشی کی میری تب تک یہ روش باقی ہے، اور کس ستم گر سے کریں لوگ ستم کی فریاد، اب کے درکار ہے پروانہ احساس ستم، اب کے فریاد ستم پر بھی ہے تعزیر روا، ہر ستم جھیلیے بیگانہ احساس ستم، اور ظلم جو سہتے ہیں اور ظلم کا احساس نہیں، ایسے معصوم فرشتوں کو بھی دانائی دے، اور دفن جن سینوں میں ابواب وفا ہیں یا رب، اذن سے اپنے انہیں قوت گویائی دے، اور پھر چمن میں ہوئی مائل بفگاں بلبل زار، دیکھ پھر خصلت جلاد لہو مانگے ہے، آج پھر چھیڑا محبت کا کسی نے نغمہ، آج پھر تیشائے فرہاد لہو مانگے ہے، آج پھر تیشائے فرہاد لہو مانگے ہے، اور پاس آتے ہو صنم آج بھی جب دیدہ تر، یاد آ جاتا ہے مجھ کو بھی زمانہ وفا، میں پشیمان و گنہگار جفا ہوں لیکن تم بھلا پاتے نہیں کیسے فسانہ وفا، غر کے تدبیر ہو جب بھی میرا فکر فردا، غر کے تدبیر ہو جب بھی میرا فکر فردا، ذہن میں نقش غم خلق ستم کوش لیے، کاسائے مہر شکستہ سا لیے ہاتھوں میں، تم چلے آتے ہو سوغات غم دوش لیے، تم چلے آتے ہو سوغات غم دوش لیے، اور تیری آنکھوں میں نہاں تلخی ہجراں کا فسون، میرے افکار میں افلاس کے افسانے ہیں، تجھ کو مطلوب فقط ایک محبت اپنی، مجھ کو درکار غم دہر کے پیمانے ہیں، مجھ کو سلجھانے ہیں حالات کے بکھرے گئے سو، اب کے تزئین محبت کے لیے وقت نہیں، پرتعفن ہی سہی مہر و وفا کے لاشے، اب کے تدفین محبت کے لیے وقت نہیں، جس کے شعلوں کی لپٹ میں ہے شرافت کا وجود، اس تعصب کو مٹانا کیا میرا فرض نہیں، اور جس نے صدیوں میرے اجداد کو لوٹا توڑا، جس نے صدیوں میرے اجداد کو لوٹا توڑا، کیا وہ دستور ستم سر پہ میرے قرض نہیں، ریت ماضی کی تھی بچھڑوں کے فسانے لکھنا، اور سرخ رو جو ہوئے نام ان کا نہ جانے کوئی، آج جیتے ہوئے جذبوں کی قدردانی ہے، جاننا چاہے نہ بچھڑوں کے فسانے کوئی، اور تو کہ شیریں ہے نہ لیلا میں نہ فرہاد نہ قیس،
ہم کو حالات سے مجبور ہی ہونا ہوگا، ایک دوجے کے لیے مر تو نہیں سکتے ہم، ایک دوجے سے ہمیں دور ہی ہونا ہوگا۔ او میری محبوب تجھے اپنی محبت کی قسم، یوں میرے فرض کے احساس کو مجروح نہ کر، اور چند رنگین سے لمحوں کا تصور دے کر تو مجھے حلقۂ اغیار میں ممدوح نہ کر۔ ماشاءاللہ۔ یہ تو ایسے میری نظمیں جو ہیں کافی طویل ترین نظمیں ہیں، اور ان میں ایک تسلسل قائم رکھنا، آزاد نظمیں بھی ہیں اس میں۔ ظاہر آزاد نظم یہ جیسے آج لیا جاتا ہے، ردیف قافیے سے آزاد ہے، بحر سے آزاد نہیں ہے۔ تو اس لیے شاید میں جو نثری شاعری ہے اس کا میں قائل ہی نہیں ہوں، جو نثری شاعری کو میں شاعری مظلوم طبقات کے لیے بھی آپ نے کوئی کلام کہا، شاعری کی ہے؟ بہت کچھ لکھا ہے مظلوم طبقات کے لیے بھی۔ یہ ایک وہ میرا حال پاکستان کی جنگ جو ہے وہ یہ ہمیشہ سے جاری رہی۔ یہ ایک ہے، میں نے مزیدار بات ہے، یہ میں دیکھتا ہوں، وہ ایک نظم مجھے یاد آ رہی ہے۔ اچھا، تو یہ نظم ہے، ہر چہرہ ایک کہانی، محبوب میرے مجذوب میرے ہے تم کو وفا پہ ناز بہت، اور ساز تحیل کی لے پر تم ہو محو پرواز بہت، یہ چشم و نظر رخسار و لب ہیں الفت کے غماز بہت، کچھ پیار جتانے کے جانا ہے شوق تیرے انداز بہت، دم میری وفا کا بھرتے ہو مانا ہو میرے دم ساز بہت، بے چین مجھے کرتی ہے مگر ایک اندر کی آواز بہت، بے چین مجھے کرتی ہے مگر ایک اندر کی آواز بہت، محبوب میرے مجذوب میرے آ دیکھ بلندی سے پستی، ایک شہر تیرا خوشیوں کا جہاں ایک عالم سوز میری بستی، کچھ چہرے وہاں تصویر ستم کچھ چہرے تعیش، کچھ چہرے وہاں تصویر ستم کچھ عکس تعیش سرمستی، کچھ چہرے ثریا زہرا سے کچھ چہرے پریشان ہستی، قسمت کچھ لوگوں کی ان پر آسیب کے مانند ہے ہستی، قسمت کچھ لوگوں کی ان پر آسیب کے مانند ہے ہستی، زلف احساس محرومی ناگن بن بن کر ہے دستی، اے دختر شہر تعیش تم افلاس اور غربت کیا جانو، لاچار عاجز انسانوں کے دکھ درد مصیبت کیا جانو، ارماں جو سلگتے ہیں دل میں تم ان کی حرارت کیا جانو، جو خواب نظر میں جلتے ہیں تم ان کی تمازت کیا جانو، تم پیٹ کے دوزخ کی ذلت اے دختر عشرت کیا جانو، مفلس کو چکانا پڑتی ہے کیا جنس کی قیمت کیا جانو، روٹی کے لیے بازاروں میں بکتی ہوئی عصمت کیا جانو، عورت کو اٹھانا پڑتی ہے پھر کیسی ذلت کیا جانو، بکتے تھے حنا کے پتے تب اب رنگ حنا بھی بکتا ہے، ایمان ہے نصارہ کا جس پر وہ ابن خدا بھی بکتا ہے، بکتی ہے مسیحائی بھی وہاں اور دست عصا بھی بکتا ہے وہاں دی ممبر پر کعبے کا خدا بھی بکتا ہے، سر اہل وفا کے کٹتے ہیں یوں خون وفا بھی بکتا ہے، پھر قتل چھپانے کی خاطر قاتل کا گلا بھی بکتا ہے۔ ایک طویل ہے، یہ جو کعبے سے خدا بھی بکتا ہے، اس سے آپ نے کیا ذہن میں یہ جو کعبے کا خدا بکنے کی کہ جو ہم دین کے ساتھ آج کر رہے ہیں، جو دین کو جس شکل میں ہم پیش کر رہے ہیں، تو وہ خدا کو ہم بیچ رہے ہیں، خدا کے نام پر جو ہم اپنی ترجیحات ہیں ان کو ثمربار بنانے کے لیے ہم خدا کو بیچ رہے ہیں، خدا کے نام کو بیچ رہے ہیں، آپ کی دین فروشی ہے، دین فروشی ہے یہ نا، صحیح۔ تو یہی خدا کعبے کا خدا کو کون بیچ سکتا ہے؟ دراصل وہ خود اپنے آپ کو بیچ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب خدا کا نام استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب وہ خدا کے نام کو بیچ رہے ہیں، کیونکہ جو اعتقاد ہے، جو معصوم لوگ ہیں وہ تو اسی لیے یقین کر لیتے ہیں کہ یہ خدا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، انہوں کیا پتا کہ یہ خدا کو بھی بیچ رہے، اس کا نام استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے مراد خدا۔ اچھا تمہارا صاحب شاعری کا ذکر ہو اور غزل کی بات نہ ہو، یہ غزل نہ سنی جائے تو بات مکمل نہیں ہوتی، اس لیے کوئی اپنی پسندیدہ غزل
یہ اکثر ہوتا ہے، مجھے کہتے ہیں کوئی اپنی اچھی سی پسندیدہ غزل بھیج دے، تو میں کہتا ہوں بھائی مجھے تو پتہ نہیں میری غزل کون سے پسندیدہ یا اچھی غزل، یہ تو قاری فیصلہ کرتا ہے یا سامع فیصلہ چلیں کرتا تازہ ہے۔ غزل سنا دیں جو ہم نے نہ سنی ہو اب تک۔ ٹھیک ہے، یہ ایک غزل پیش کر رہا ہوں آپ۔ ایسا تو نہیں شہر دہائی نہیں دیتا، ایسا تو نہیں شہر دہائی نہیں دیتا، حاکم ہے گراں گوش سنائی نہیں دیتا، فریاد وہ سنتا ہے مگر کان سے آگے، فریاد وہ سنتا ہے مگر کان سے آگے، احساس تلک اس کو رسائی نہیں دیتا، اور ہر چہرہ خاموش ہے تصویر ستمہا، ہر چہرہ خاموش ہے تصویر ستمہا، پر عقل کے اندھوں کو دکھائی نہیں دیتا، ہے شہر میرا ایک برہنہ سا وہ لاشا، ہے شہر میرا ایک برہنہ سا وہ لاشا، کوئی جسے توقیر ردائی نہیں دیتا، اور کرنا ہے ہمیں عدل کی میزان کو قائم، کرنا ہے ہمیں عدل کی میزان کو قائم، وہ عرش سے آ کر تو صفائی نہیں دیتا، وہ عرش سے آ کر تو صفائی نہیں دیتا، ایسا تو نہیں شہر دہائی نہیں دیتا، حاکم ہے گراں گوش سنائی نہیں دیتا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ نے حنیف تمنا صاحب، آپ کی نوازش، شاعری کو سنا، آپ نے یہ اعزاز بخشا، اس قابل سمجھا، تشریف لائے، تو ناظرین ہم نے شکریہ یہ آپ کا۔ پروگرام حنیف تمنا صاحب کے ساتھ آپ نے ملاحظہ کیا، اب یہ بات چل نکلے گی، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی جو ادبی حلقے ہیں جرمنی کے ان کو باری باری موقع دیں گے کہ ہم اپنے ناظرین کو ان کے کلام سے، ان کی شخصیت سے متعارف کراتے رہیں۔ انشاءاللہ آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔